بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم اعظم کی حقیقت۔ از مبارک احمد منیر، مربی سلسلہ برکینا فاسو۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 19 ستمبر 2023۔ تمام مذاہب کی تعلیمات میں رب العالمین اور اشرف المخلوقات میں مضبوط رشتہ پیدا کرنے کے لیے دعا کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ جیسے انسان اپنے خالق حقیقی کے قریب ترین ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے قرآن کریم میں مختلف انبیاء کی دعاؤں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ان دعاؤں کا قرآن کریم میں خاص طور پر ذکر اور مختلف حالات میں ان دعاؤں سے مستفید ہونے کے لیے تلقین ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ان میں بے شمار برکات اور تاثیرات پائی جاتی ہیں۔ دعا سے انسان اپنی بے حد کمزوری، بے چارگی اور عبودیت کے مقام کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں بعض حالات میں خاص دعائیں سکھائیں اور بعض کلمات کو قبولیت دعا کے لیے خاص قرار دیا ہے۔ بعض کلمات کے بارے میں فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے رب کی رحمت کو جذب کر سکتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تاریخ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اسم اعظم کوئی خاص شے نہیں، بلکہ اسم اعظم کے متعلق اس قسم کا خیال مسلمانوں میں یہود سے آیا ہے، جو یہودا کے نام کا تلفظ اس قدر مشکل سمجھا کرتے تھے کہ سوائے عالموں کے دوسروں کے لیے اس کا نام لینا یا اس کا سکھانا جائز نہیں جانتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس نام کو صحیح طور سے جو شخص بول سکے اس کی ہر ایک غرض پوری ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں میں جب دیگر اقوام سے میل جول کے نتیجے میں ان کا خیال اور وساوس داخل ہو گئے تو یہ خیال بھی یہود سے داخل ہو گیا، اور صرف اسلامی لفظ کے پردے میں یہ یہودی عقیدہ عام مسلمانوں میں راسخ ہو گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں بھی اس کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے۔ جب وہ یہود کلام الہی سے محروم ہو گئے اور نبوت کا سلسلہ ان میں بند ہو گیا تو وہ جھوٹے تصوف کی طرف راغب ہو گئے اور خاص مشقوں کے ذریعے سے بذوم خود اپنی روحانی طاقتوں کو بڑھانے میں مشغول ہو گئے۔ کوئی تو ذکر اذکار کے ذریعے سے اپنی قوتوں کو بڑھاتا اور کوئی اسم اعظم کو قابو میں لا کر اپنی روحانیت کو ترقی دیتا تھا۔ یہ سب لوگ خیال کرتے تھے کہ جو کمی وحی الہی کے نہ آنے سے پیدا ہو گئی تھی وہ اس طرح سے انہوں نے دور کر لی ہے۔ یہ مرض حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے پیدا ہوئی اور حضرت مسیح کے نزول کے وقت تک بہت ترقی کر گئی۔ ان کا خیال تھا کہ ارواح کو قابو میں لا کر یا اپنی روح کو جلا دے کر انسان بہت بڑے بڑے معجزات دکھا سکتا ہے اور علوم غیبیہ کو پا سکتا ہے، اور وہ اس علم کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک جائز علم جسے وہ اسم اعظم سے وابستہ کرتے تھے اور ایک ناجائز جسے وہ بال سے تعلق کا نتیجہ بتاتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو انہوں نے ان کے معجزات کی یہی تشریح کی کہ اس کا بال کے ساتھ تعلق ہے۔ چنانچہ اس کا ذکر انجیل میں ان الفاظ میں آتا ہے۔ فقیہ جو یروشلم سے آئے تھے یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ بالز بول رہا ہے، اور یہ بھی کہ وہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ وہ انہیں پاس بلا کر تمثیلوں میں ان سے کہنے لگا، شیطان کو شیطان کس طرح نکال سکتا ہے۔ بال زبو یا بال زبول یا بال زبوب در حقیقت ایک ہمسایہ قوم کا دیوتا تھا۔ چونکہ اس کی نسبت لوگوں میں معجزات مشہور تھے، یہود میں جب جادو کا خیال پیدا ہوا تو وہ اس کے متعلق یہ خیال کرنے لگے کہ یہ بال سفلی دنیا کا سردار ہے اور اس سے تعلق پیدا کر کے کفار لوگ معجزات دکھاتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو روحانی طاقتیں بذوم خود وہ حاصل کرتے تھے انہیں اسم اعظم کا نتیجہ بتاتے تھے اور اس جادو کو جائز جادو سمجھتے تھے۔ جوئش انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ مسیح سے کم 300 سال پہلے سے اسم اعظم کا رواج یہود میں پایا جاتا ہے۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں، میں بتا چکا ہوں کہ میری تحقیق میں حضرت داؤد کے زمانے سے ان میں یہ خیال پیدا ہو چکا تھا، حضرت سلیمان کے زمانے میں اور ترقی کر گیا۔ وہ اسم اعظم کی نسبت یہ مشہور کرتے تھے کہ وہ نہ بولا جا سکنے والا نام ہے۔ جوئش انسائکلوپیڈیا زیر لفظ نیمز۔ یہود میں جو جادوگر تھے وہ اس کا نام خاص طور پر اشاروں میں لکھتے تھے۔
یہ لوگ خصوصاً مصر میں پائے جاتے تھے۔ یہود کا خیال تھا کہ سیاہ جادو اور سفید جادو دونوں حق ہیں۔ سیاہ جادو شیطانوں سے تعلق کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور سفید جادو اسماء الہی سے تعلق کی وجہ سے۔ سیاہ جادو منع ہے اور سفید جادو جائز ہے۔ لکھا ہے کہ علماء یہود سیاہ جادو کے مخالف تھے، مگر سیاہ جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے سفید جادو کے استعمال میں حرج نہ دیکھتے تھے۔ علماء یہود میں اس جادو کے ذریعے سے اس قدر طاقت پیدا ہو جاتی تھی کہ وہ ایک نظر ڈال کر دشمن کو بسم کر دیتے تھے یا اسے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بنا دیتے تھے، بیماروں کو اچھا کرتے تھے۔ ان امور کا ان میں اس قدر رواج تھا کہ یونانی اور رومی لوگ یہود کو جادوگر کہا کرتے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اسم اعظم کی اصل حقیقت یہ ہے۔ اسم اعظم در حقیقت اللہ کا لفظ ہے جو اسم ذات ہے اور تمام اسماء اس کے ماتحت ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہاں مختلف اشخاص کو ان کے مخصوص حالات کے مطابق بعض خاص اسماء سے تعلق ہوتا ہے۔ اس وقت ان ناموں کو یاد کر کے دعا کرنا ان کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اس وقت موقع کے لحاظ سے ان اشخاص کے لیے وہی اسماء جن کی بلانے سے ان کی حاجت روائی ہوتی ہے ان کے لیے اسم اعظم بن جاتے ہیں۔ مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قرآن مجید میں اور حدیث میں مختلف دعائیں اور ان کے مواقع کا ذکر ہے، اس لیے فرماتا ہے لہ الاسماء الحسنى، ہر کام کے لیے اس کے مناسب حال اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہوتا ہے، اس کے مطابق دعا کیا کرو۔ جب تمہیں رحمانیت کی صفت کو جوش دلانے کی ضرورت ہو تو صفت الرحمن کو پیش کر کے دعا کرو۔ جب تمہیں رحیمیت، رزاقیت اور وہابیت کے متعلق کوئی مشکل درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس وقت اسی نام سے پکارو، کیونکہ سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ جیسا موقع ہو ویسی ہی قسم کی صفت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ میرا تجربہ ہے کہ اس طریق پر دعا نہایت مؤثر ہوتی ہے۔ بعید نہیں کہ اس آیت میں یہود کے اسم اعظم والے دعوے کا بھی جواب دیا گیا ہو اور بتایا ہو کہ کسی ایک نام کو اسم اعظم کہنا غلطی ہے۔ حصول مقاصد کے لیے خدا تعالیٰ کے اس نام کو لینا چاہیے جو موقع کے مناسب ہو، اور اگر وہ نام ذہن میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے سب نام ہی بڑے ہیں، کسی نام کو لے کر دعا کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھ کر دعا سن لے گا۔ تفسیر کبیر جلد 4۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص حالات میں اسم اعظم سے مطلع کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ ہے۔ اسم اللہ دیگر کل اسماء مثلا حی، قیوم، رحمان، رحیم وغیرہ کا موصوف ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اصل مطلب اس آیت کے نزول سے یہ ہے کہ تا عاجز اور بے خبر بندوں کو اس نقطۂ معرفت کی تعلیم دی جائے کہ ذات واجب الوجود کا اسم اعظم جو اللہ ہے، کہ جو اصطلاح قرآنی ربانی کے روح سے ذات مستجمع جمیع صفات کاملہ اور منزہ عن جمیع رذائل اور معبود برحق اور واحد لا شریک اور مبدأ فیوز پر بولا جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ مندرجہ بالا تحریر کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اب اس پہلو سے اگر اسم جامد اللہ کو وہ غیر معمولی کوئی جادو کا لفظ سمجھا جائے جس کے نتیجے میں ادھر نام بولا تو مسئلہ حل ہو گیا، تو مضمون تو لفظ اللہ میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اس لفظ اللہ میں دکھائی نہیں دیتا جو اکثر لوگوں کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ جھوٹی قسمیں کھانے والے بھی واللہ واللہ ہی کہتے ہیں اور اللہ کے حوالے سے ہر مصیبت زدہ دعا کرتا ہے، تو پھر اسم اعظم کا یہ معنی کہ کوئی ایسا نام ہو جیسے علادین کا چراغ، یا یوں کہنا چاہیے کہ سم سم کا لفظ تھا، وہ بولا جائے تو وہ خزانے کے دروازے کھل جائیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی لیے یہ نہیں فرمایا کہ اسم اعظم اللہ ہے، بس اللہ کہہ دیا کرو ہر بات ہو جائے گی،
بلکہ اسم اعظم کی ایسی تعریف کر دی جس کے نتیجے میں بہت سی ذمہ داریاں انسان پر عائد ہو جاتی ہیں، اور جب تک ان حقوق کو ادا نہ کرے جو اسم اعظم کے حقوق بندے پر عائد ہوتے ہیں، اس وقت تک وہ اسم اعظم منہ کی بات ہے، کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اسم اعظم کا ذکر فرمایا ہے، وہاں ایک نام کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کی صفات بیان کر کے اسم اعظم قرار دیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع مزید تفصیل بیان فرماتے ہیں، دوسرے لفظوں میں اللہ اسم اعظم ہے جب تک ان صفات سے یا ان اسماء سے ان کا تعلق قائم ہو رہا ہو جو خدا تعالیٰ کے اسماء ہیں یا اس کی صفات ہیں، اور جن جن اسماء کا اللہ کی ذات سے تعلق ہے، ان اسماء کو پیش نظر رکھتے ہوئے متعلقہ صورتحال میں جو دعا کی جاتی ہے ان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ مزید بیان فرماتے ہیں، جتنے بھی دوسرے اسماء قرآن کریم میں ہیں ان سب کا موصوف اللہ قرار دیا گیا ہے، اور کسی اور صفت کو اللہ کا موصوف نہیں بنایا۔ مثلا زید کے حوالے سے آپ کہیں کہ زید میں یہ خوبی ہے، زید میں وہ خوبی ہے، تو وہ زید کی طرف منسوب ہوگی۔ زید اسم ہوگا، مگر یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ رحمان زید ہے، شریف زید ہے۔ اس لیے صفت اپنے موصوف کے گرد گھومتی ہے اور موصوف اپنی صفت کے گرد نہیں گھومتا۔ یہ مضمون ہے جو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اور یہ اسم ذات ہے اللہ اور اسم اعظم ہے، مگر اگر صفات سے خالی ہو، اسم اعظم ہو، تو اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں رہتی، کیونکہ اسم نام ہے صفات کا، کوئی اسم صفات سے عاری نہیں ہے۔ اسم اعظم کی تلاش صفات سے عاری ہو کر نہ کرنا، یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ اپنی ذات میں کوئی ایسا نام ہے کہ اس کی صفات سے خاتم روگردانی کر لو، اس کا نام لے کر وہ جادو کر دکھاؤ گے جو اس کی صفات پر منحصر ہے۔ اب ربوبیت ایک صفت ہے، اللہ رب ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص اگر اللہ کو اسم اعظم تو سمجھے، مگر اس کی صفت ربوبیت سے کچھ بھی حصہ نہ پائے، حد سے زیادہ خود غرض ہو، بنی نوع انسان کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہو تب بھی پوری نہ کرے، اور اللہ کہہ کر اس سے چیزیں مانگے کہ میرا رزق بڑھا، تو وہ اسم اللہ اس صورت میں وہ اسم اعظم یعنی جادو کا لفظ نہیں بن سکتا جس کے حوالے سے ہر بات مقبول ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر موقع سے تعلق رکھنے والا اس کا ایک نام ہے جو اللہ میں موجود ہے۔ خطبات طاہر جلد 14۔ احادیث میں اسم اعظم کا ذکر۔ احادیث میں بھی مختلف موقعوں پر قبولیت دعا کے لیے مخصوص الفاظ کے استعمال کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ ایسے ہی خاص اوقات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کرنے کا حکم دیا کہ ان اوقات میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ احادیث میں جب مختلف دعاؤں کی قبولیت کے الفاظ کا ذکر ملتا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت کا خاص طور پر ذکر ہے۔ نیز ہر جگہ دیگر بنیادی صفات باری تعالیٰ کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ان اسماء بنت یزید قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم اللہ الاعظم فی ہاتین الآیتین و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم و فاتحۃ سورۃ آل عمران۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیات میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور سورہ آل عمران کے شروع میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو حی، جو قیوم، زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔ مدرجہ بالا حدیث میں ہمیں ایک بات بڑی مشترک لگتی ہے کہ ہر حدیث میں جن جن آیات کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی رحمانیت کا خاص طور پر ذکر ہے۔ یعنی اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے اسی کو ہی اپنی ضروریات کا ملجا مانا جائے، اور جب انسان تمام مصنوعی بتوں کو توڑ کر خواہ وہ پوشیدہ ہو خواہ ظاہری ہوں، اللہ تعالیٰ کے دروازے پر گر جاتا ہے
اور اس کی رحمانیت کو جوش میں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا ضرور سنتا ہے اور ضرور حاجت روائی کرتا ہے۔ اس جگہ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا کہ ایک بزرگ کی بیوی نے ان سے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس پر بزرگ نے کہا کہ ابھی نہیں ہے، جب ہوں گے تو دے دوں گا۔ اس طرح کچھ دن گزر گئے اور بیوی نے کہا کہ پیسے چاہیے، گھر کے لیے کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ ان بزرگ نے پھر وہی جواب دیا کہ ابھی پیسے نہیں ہیں، جب کہیں سے آئیں گے تجھے دے دوں گا۔ کچھ دن پھر گزر گئے اور بزرگ کی بیوی نے پھر سوال کر دیا۔ اس پر بزرگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کتنی دفعہ کہا ہے جب ہوں گے تو دے دوں گا، تم تو پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ اس کا جواب سن کر بزرگ کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر اس نے صبر کر لیا اور آنسو صاف کر کے کہنے لگی میری چھت تو آپ ہی ہیں، میں کس سے مانگوں؟ آپ سے نہیں کہوں تو کس سے کہوں؟ یہ دیکھ کر بزرگ بھی رو دیے۔ بیوی نے جب دیکھا کہ اس کا خاوند بھی رونے لگا ہے تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کس بات نے رلا دیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ آج تم نے مجھے اپنے رب سے مانگنا سکھا دیا کہ جب انسان سب کچھ ہار کر خالی ہاتھ ہو کر مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات کو بناتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندے پر بارش کی طرح برکات نازل کرنے لگ جاتا ہے۔ انسان کا کام ہے کہ وہ استقامت سے دعا کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسم اعظم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا ذَكَرَ هَاتَيْنِ صِفَتَيْنِ فِي الْبَسْمَلَةِ إِلَّا لِيَعْرَفَ النَّاسُ أَنَّهُمَ اللَّهُ كَالْإِسْمِ الْأَعْظَمِ، یعنی یہ دونوں صفتیں رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے لیے اسم اعظم کے طور پر ہیں۔ نیز فرمایا اللہ جو خدا تعالیٰ کا ایک ذاتی اسم ہے اور جو تمام جمیع صفات کاملہ کا مستجمع ہے، کہتے ہیں کہ اسم اعظم یہ ہے اور اس میں بڑی بڑی برکات ہیں۔ پھر احادیث میں آتا ہے کہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلا یقول اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل بہ اعطی واذا دعی بہ اجاب۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا، جس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ مالک عطا فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ سمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل یقول اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ فقال لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل بہ اعطی واذا دعی بہ اجاب۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے سنا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو بہت احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے، جلال اور عظمت والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ عن عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہم انی اسألک باسم الطاہر الطیب المبارک الاحب الیک الذی اذا دعیت بہ اجبت واذا سئلت بہ اعطیت واذا استرحمت بہ رحمت واذا
تو فرشتہ بہی فرشتہ فقالت وقال ذات یوم یا عائشۃ حل علمتی ان اللہ قد دلنی علی الاسم الذی اذا دعی بہ اجاب فقالت فقلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی فعلمنیہ قال انہ لا ينبغی لک یا عائشۃ قالت فتنحیت وجلست ساعة ثم قمت فقبلت رأسه ثم قلت یا رسول اللہ علمنی قال انہ لا ينبغی لک یا عائشۃ ان اعلمک انہ لا ينبغی لک ان تسألی بہ شیئا من الدنیا قالت فقمت فتوضأت ثم صلیت رکعتین ثم قلت اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسن کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی قالت فاستضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم قال انہ لفی الاسماء التي دعوت بها ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا اللہم انی اسألک باسمک الطاہر الطیب المبارک الاحب الیک الذی اذا دعیت بہ اجبت وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ آتَيْتَ وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے اس پاکیزہ مبارک اچھے نام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں جو تجھے زیادہ پسند ہے کہ جب اس کے ذریعے تجھ سے دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے ذریعے تجھ سے سوال کیا جاتا ہے تو عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے تجھ سے رحم طلب کیا جائے تو رحم فرماتا ہے، اور جب مصیبت کو دور کرنے کی دعا کی جاتی ہے تو مصیبت اور تنگی کو دور کرتا ہے۔ اور ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام بتایا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ اسے قبول کرے گا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی وہ نام بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ میں یہ سن کر علیحدہ ہو گئی اور کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر میں نے اٹھ کر آپ کے سر مبارک کو چوما اور عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ، تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، اور تمہارے لیے اس اسم اعظم کے واسطے سے دنیا کی کوئی چیز طلب کرنی مناسب نہیں۔ یہ سن کر میں اٹھی، وضو کیا، پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے یہ دعا مانگی اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں، میں تجھ رحمان سے دعا کرتی ہوں، اور میں تجھ محسن و مہربان سے دعا کرتی ہوں، اور میں تجھ سے تیرے تمام اسماء حسنہ سے دعا کرتی ہوں جو مجھے معلوم ہوں یا نامعلوم ہوں، یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اسم اعظم انہی اسماء میں ہے جس کے ذریعے تم نے دعا مانگی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے مراد آپ کی اسی اسم سے تھی جو آپ کے ذاتی امور کے ساتھ مناسبت رکھتا تھا۔ یہ اسم یا بطور الہام القا ہی معلوم کرایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فائدہ اٹھا کر کسی ایسے امر کے متعلق دعا کرنا چاہی جو ان میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان مشترک تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت معلوم ہو چکا تھا کہ وہ امر اللہ تعالیٰ کی معیشت کے خلاف ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نام نہیں بتایا کہ کہیں جوش میں اس امر کے متعلق وہ دعا نہ کر بیٹھیں، لیکن حضرت عائشہ نے اپنے عمل سے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کا ثبوت دے دیا، اور ایسی جامع معنی دعا کی جو اسم اعظم پر مشتمل تھی، اور خدا تعالیٰ سے کوئی دنیاوی چیز نہیں مانگی بلکہ اس کی مغفرت اور رحم ہی مانگا۔ چنانچہ اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کی زبان پر بسبب ان کی کامل اتباع کے اللہ تعالیٰ نے خود بطور القاء کے وہ اسم جاری کر دیا جو ان کے مناسب حال تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان احادیث کا خلاصہ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نمبر 1، اسم اعظم کسی ایک اسم کا نام نہیں بلکہ ان اسماء کا نام ہے جن سے کسی خاص وقت میں دعا مانگنی زیادہ مفید ہوتی ہے، کیونکہ مختلف لوگوں نے مختلف دعاؤں اور ناموں سے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا ہے، اور ان کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسم اعظم رکھا ہے۔ نمبر 2، یہ اسم اعظم کوئی پوشیدہ امر نہیں، ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہ کیوں بتاتے کہ ان لوگوں نے اسم اعظم کو یاد کر کے دعا مانگی ہے؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ اگر اتفاقاً کسی کے منہ سے اسم اعظم نکل گیا تھا تو چپ کر رہتے۔ نمبر 3، جب کہ آپ علی الاعلان اسم اعظم کی تلقین کرتے تھے تو ممکن نہ تھا کہ حضرت عائشہ سے چھپاتے، کیونکہ وہ دوسروں سے سن سکتی تھیں۔ ایک موقع پر خود اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، آج میں نے خواب دیکھا کہ بعض آفات 3 بھینسوں کی شکل پر میرے مارنے کے لیے آئیں، اور میں ایک اونچے سربستہ میں کھڑا ہوں۔ ایک بھینس کو میں نے مار کر ہٹا دیا اور دوسری کو بھی ہٹایا، لیکن تیسرا بھینسہ ایک نہایت خبیث اور شریر اور مست معلوم ہوتا ہے۔ اب وہ کوچہ سربستہ میں بفاصلہ قریباً 2 بالشت کے کھڑا ہے اور سخت حملے کے لیے تیار ہے، اور بھاگنے کی راہ بند کر دی۔ اس وقت موت کا سامنا معلوم ہوتا تھا کہ کسی طرح مخلصی نہیں، ہلاکت ہے۔ تب خدا کی قدرت سے دوسری طرف اس کا منہ ہوا، مگر وہیں کھڑا رہا۔ میں غنیمت سمجھ کر اس کے حلقے میں سے نکل آیا اور وہ پیچھے دوڑا۔ تب میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ کلام پڑھ، اس سے نجات پائے گا، اور وہ کلام یہ ہے، رب کل شیء خادمک، رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی۔ اے میرے رب، ہر ایک چیز تیری خادم ہے اور تیرے حکم میں ہے، مجھے ہر ایک بلا سے نگاہ رکھ اور مدد دے اور رحم کر۔ میں یہ دعا پڑھتا جاتا تھا اور دوڑتا تھا، تب میرے دل میں ڈالا گیا کہ بلا دفع ہو گئی، اور نیز میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ خدا کا اسم اعظم ہے، جو شخص صدق کے دل سے اس کو پڑھے گا وہ نجات پائے گا۔ اس لیے میں لکھتا ہوں کہ آپ بھی ہر نماز میں، رکوع میں، سجود میں اور بعد فاتحہ اور دوسری سورہ کے بعد اگر دوسری سورہ بھی فاتحہ کے ساتھ ہو ضرور پڑھیں، اور تذلل الرجز سے پڑھیں، اور خدا تعالیٰ کے فضل پر پوری امید رکھیں۔ وہ قوی و قادر خدا ہے، ایک دم میں جو چاہے کر دے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کو سکھائی اور اسے اسم اعظم قرار دیا، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کی طاقت ہے۔ اسم اعظم اسی دعا کو کہتے ہیں جو سب دعاؤں سے باری ہو اور بلا کو ٹلا دیتی ہو۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو دعا سکھائی، رب کل شیء خادمک، رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی، اس کے متعلق فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے اور ہر مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس زمانے کے لیے اسم اعظم قرار دیا ہے۔ اسم اعظم ہر زمانے کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مختلف دوروں سے تعلق رکھتی ہیں۔ بعض زمانوں میں بعض صفات کا اظہار ہوتا ہے اور بعض میں بعض اور کا، اور اس دعا سے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سکھائی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت حفیظ، ناصر یا نصیر، رحیم یا رحمان کی اس زمانے میں بندوں کو زیادہ احتیاج ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کو بھی اسم اعظم قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، نشان کی جڑ دعا ہی ہے، یہ اسم اعظم ہے اور دنیا کا تختہ پلٹ سکتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور ضرور ہے کہ پہلے ابتحال اور اضطراب کی حالت پیدا ہو۔ حضرت غلام رسول راجی کی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہاماً بتایا گیا
کہ سورہ یاسین کی آخری 3 آیات میں اسم اعظم پایا جاتا ہے، وہ آیات مندرجہ ذیل ہیں۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلی وہو الخلاق العلیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون وسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اب ان آیات پر غور کریں تو اللہ کی ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، اس کا علیم ہونا، اس کا ہر چیز پر صاحب قدرت ہونا اور اس کے ارادے کرنے اور اس کی تکمیل کا ذکر ہے۔ یہ تمام ایسی صفات ہیں جس کے سر پر ہی تمام کائنات کا در مدار ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا واسطہ دے کر دعا کی جائے گی تو اللہ دعا سنے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، نمبر 1، اسم اعظم کا تصور یہود میں بھی پایا جاتا تھا اور اسلام میں اس کا تصور وہیں سے آیا ہے۔ نمبر 2، مختلف اشخاص کے لیے مخصوص حالات میں مختلف صفات باری تعالیٰ اسم اعظم بن کر زیادہ فائدہ دیتی ہیں۔ نمبر 3، جیسی ضرورت ہو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ساتھ پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ جلد دعا قبول کرتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی صفات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے اندر بھی وہ صفات پیدا کی جائیں، تب ہی ان کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 5، احادیث میں جہاں بھی اسم اعظم کا ذکر کیا گیا ہے اور قرآن کریم کی بعض آیات کو اسم اعظم قرار دیا گیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رحمانیت کا ذکر خاص طور پر ملتا ہے۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ قبولیت دعا کے لیے انسان ہر طرح کے شرک سے دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہو۔ نمبر 6، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف تحریرات میں اللہ، رحمان اور رحیم کو اسم اعظم قرار دیا ہے، لیکن یہ اسم اعظم تب ہی مفید ہو سکتے ہیں جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی بیان فرمودہ شرائط پر پورا اترا جائے۔ نمبر 7، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لیے خاص دعا سکھائی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، رب کل شیء خادموں کا رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خاص حالات میں بعض صفات کا خاص علم عطا کرتا ہے جو کہ اس وقت اسم اعظم کا کام دیتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت غلام رسول راجکی صاحب کو سورہ یاسین کی آخری 3 آیات کی خبر دی۔ اس طرح حضرت مسیح موعود کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نیا نام سکھایا جو کہ یا مسبب الاسباب ہے۔ نمبر 9، اصل چیز دعا ہی ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کو دیا ہے۔ یہی وہ عظیم ہتھیار ہے جس سے تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عبادت کرنے اور اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔